بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر پیر اور جمعرات کے درس میں ہم زندگی کے ان اصول اور آداب کو سن رہے ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی میں ایک رکھ رکھاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ قسم کی تہذیب ہمارے معاشرے کا معیار بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اصول اور آداب کو اختیار کرنے سے ہم اللہ کے نزدیک اس کے پسندیدہ بندے اور کل آخرت میں اس کی رحمت کے مستحق بننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آج جو عنوان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ بھئی یہ چیز تو نبی کے زمانے میں تھی نہیں۔ ڈرائیونگ کے آداب و ہدایت، ڈرائیونگ کرنا، گاڑی چلانا۔ اب نبی کے زمانے میں نہ کار، نہ بس، نہ موٹر سائیکل، نہ سائیکل، تو پھر ڈرائیونگ کے آداب کہاں سے آئے؟ یہی ہے ہمارے دین کی شناخت۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا اپنی کتاب میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہوا ہے۔ اس دین کے اندر ایسی تعلیمات ہیں، ایک قیامت تک انسان جتنی بھی چاہے نئی چیزیں بنا لے اور ترقی کر لے، بہرحال اس کے بارے میں اسلام کے اندر حکم موجود ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ دین مکمل دین ہے۔ آج 1450 سال ہو گئے اس مکمل دین کو زمین پر آئے ہوئے، اور 1450 سال میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی۔ انسان سائنس کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیا کیا چیزیں بنا لیا، لیکن اسلام کا کوئی اصول، اسلام کا کوئی حکم آج تک کوئی ترقی کا عمل ناکام ثابت نہیں کر سکا، بلکہ جتنی انسان کی ترقی ہوئی ہے اس میں آج بھی اسلام اس حالت میں ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں، تمہاری یہ ترقی تمہاری تباہی کا ذریعہ ہے، اور تمہاری یہ ترقی واقعتاً تمہاری ترقی ہے۔ یہ اسلام کی شناخت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ ہے مکمل دین کا ثبوت جو ہر زمانے میں ہر حال میں ملتا رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اب ڈرائیونگ کے آداب، گاڑی کیسا چلانا، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، بس ہے، ٹرک ہے، آٹو ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، جو بھی آج ہم سواریاں دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سواری کہتے کس کو ہیں؟ جس پر انسان سوار ہو کر سفر کرتا ہے۔ جس زمانے میں یہ ہمارے دور کی کوئی چیز نہیں تھی، کیا انسان سفر نہیں کرتا تھا؟ سفر تو تھا، پیدل تھا، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر تھا، اور پانی پر تھا، سمندروں میں کشتیاں چلتی تھیں، بادبانی کشتیاں۔ سفر تو تھا۔ ان کے جو آداب ہیں وہ ان سواریوں پر فٹ ہو جائیں گی۔ سواری تو سواری ہے نا بھائی، چاہے وہ قدرت کی پیدا کی ہوئی کوئی زندہ سواری ہو، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم اور عقل اور حکمت سے انسانوں کی بنائی ہوئی مشین سے چلنے والی سواری ہو، سواری ہے۔ اور اس کے آداب دیکھو کیسے ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں۔ گاڑی، سائیکل، اسکوٹر، آٹو، کار، بس، لاری، ٹرک، ٹریلا، ریل وغیرہ پر پیر رکھتے وقت بسم اللہ کہیں۔ اب پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، تو آپ نے بتایا کہ بسم اللہ بول کر پاؤں رکھو۔ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو پہلے
وہ رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، جو پیر رکھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی لوہے کا ایک ایسا جنگلا سا ہوتا تھا، رسی سے بندھا ہوا، اس میں پیر رکھ کے اوپر چڑھتے تھے۔ خچر گدھا چھوٹا ہوتا ہے، کچھ گھوڑے بھی ایسے رہتے تھے جن پر تن و من انسان رکاب میں پاؤں رکھنے کے بجائے اچھل کر بیٹھتا تھا، تو اس میں بھی یہی کہ بسم اللہ بول کر اچھل کر بیٹھے ہو، اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، رواه الترمذی۔ یہ ہے سواری پر، کون پڑھ رہا ہے، کس کو کیا ہے، چڑھیں باتیں کرتے کرتے، حالانکہ جو بھی سواری ہے کم سے کم اتنی بڑی نہیں تو بسم اللہ، اور اس کے بعد یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ اصل میں آیت ہے قرآن پاک کی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سواروں نے کی تھی، اور آغاز کیا تھا انہوں نے بسم اللہ مجرہا سے، کہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے۔ یہ چیز انسان کو اللہ کی حفاظت میں کر دیتی۔ افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کا، نوجوان کیا دیڑھ عمر کیا، میں دیکھتا ہوں اکثر فجر کی اذان کے وقت سے ہمارے آٹو چلانے والے نکل جاتے ہیں نماز پڑھے بغیر۔ فجر کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز، چرند پرند جنگل کے درندے سب اس وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ ایمان کا دعوے دار، اس کو بس کمائی کی فکر لگی ہوئی ہے، رات بھر چل رہے ہیں، نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے، کچھ نہیں۔ گاڑی چلانے سے پہلے پیٹرول یا ڈیزل چیک کر لیں اور پہیوں وغیرہ کی سلامتی کا یقین حاصل کریں، یہ سب اسلامی اصول اور آداب ہیں۔ مگر وہ ہمارے ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے تو جو بھی لوگ ہیں، ہندو ہو مسلمان ہو، ہماری کیا خاصیت ہے، ہم گاڑی کے آخری پرزے کے ڈھیلے ہونے تک جب تک وہ چل رہی اس کو چلاتے رہتے، دیکھنے کا سوال ہی نہیں، چل رہی نا چلنے دو۔ ٹرک چل رہا نا، کمائی ہو رہی نا، ٹائر پھٹا گاڑی الٹیں گی، انشورنس ہے جانے دے، ڈرائیور مرے گا مرنے دے۔ یہی ہے انسانیت کے خلاف چیزیں، یہی انسان کو درندہ ظالم بناتی ہیں اور اللہ کی بغاوت پر آمادہ کرتی یہ چیزیں ہیں، یہ لالچ، یہ حرص، یہ ہوس، ہر وہ چیز جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کا حق ہے کہ ہم اس چیز کا استعمال اللہ کے نام سے کریں، اسی لیے استعمال کریں جس کے لیے اس کا بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ جانوروں کی سواری تھی تو اس کے بارے میں حکم کیا دیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ بے زبان مخلوق اللہ نے ان کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے، لہٰذا ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور ان کو کام کے ساتھ ساتھ ان کے چارے پانی اور غذا کا پورا انتظام کرو، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ایسی ہی یہ آج کل کی جو سواریاں ہیں، اگر آدمی نکلنے سے پہلے چیک کر لے کہ بریک صحیح ہے یا نہیں، ہوا برابر ہے یا نہیں، پیٹرول ڈیزل کی گاڑی ہے جو بھی ہے اس میں وہ ڈیزل وہ تیل ہے ہی نہیں ہے برابر مقدار میں، بس نکل گئے۔ یہ دیکھو کیسے آداب ہیں۔ راستے میں اگر لوگوں کی بھیڑ ہو تو گاڑی تیزی سے نہ چلائیں، اور مسلمان بگڑے ہوئے مالدار ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تو بستی میں جیسی آتی ان کا ایکسیلیٹر ایسا چلتا، اور آواز کرنے کے لیے تو کیا کرتے، گاڑی کا سائلنسر بھی نکال کے پھینک دیتے
تیز آواز ہوتی اس کی، اور ایسا نکلتے کہ بس جیسے معلوم ہوتا ہے یہ موٹر سائیکل نہیں بلکہ ہوائی جہاز چلا رہے ہیں، اور رستے پہ ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ حادثے اور ہلاکت کے اعتبار سے سب سے خطرناک گاڑی ہے، وہ سب سے خطرناک گاڑی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو بچاؤ کا ذریعہ ہی نہیں ہے کدھر سے بھی، نہ آگے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ پیچھے سے۔ اگر تیز رفتاری میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا نا بہت مشکل ہے۔ گاڑی حد سے زیادہ تیز چلانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب اس کا اصول کہاں بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود ایسا کام مت کرو خود سے ہو کے جس سے تمہاری لیے زندگی جو ہے خطرے میں پڑ جائے یا تم کو حادثہ پیش آ جائے اور تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ایسی کوئی بھی حرکت منع ہے، گاڑی چلانے ہی میں نہیں، کرائے میں بھی نہیں۔ خام خواہ خطرہ مول لینا جانتے ہوئے کہ اس میں خطرہ ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں، سرخ اشارہ ریڈ سگنل جو ہے وہ ہرگز پار نہ کریں۔ یہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ دوسری قوم کے لوگ اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں شہروں میں جہاں یہ سگنل لگے ہوئے، ہمارے لوگ نہیں۔ ایسا سڑک تیرے باپ کا ہے کیا، کہیں بھی گاڑی لگا دیں گے، آڑی کہیں بھی کھڑے کر دیں گے۔ کسی نے بول دیا ارے میاں گاڑی یہ پارک کرنے کی جگہ، کیوں آپ کو کیا تکلیف، گاڑی میری ہے، زمین سرکار کی ہے۔ یہ ہمارا اخلاق بنا ہوا ہے، آج بنا ہوا ہے۔ میں تو جا کے دیکھ لو شہروں میں، جو مسلم محلوں میں چوراہے ہیں نا وہاں کھڑے رہ کے دیکھو 1-2-4 گھنٹے، اور جو چوراہے عام اس میں ہیں جہاں ملی جلی آبادیاں ہیں وہاں کھڑے رہ کے دیکھو 1-2-2.5 گھنٹے کہ وہاں سے چلنے والے کیسا چلتے اور یہ ہمارے محلوں کے چوراہوں پر کیسے آتے لوگ۔ یہ ہو رہا ہے، دیکھو ہمارا دین۔ اگر کوئی گاڑی سوار آپ سے آگے بڑھنا یعنی اوورٹیک کرنا چاہے تو اس کو بآسانی اس کا موقع دیں۔ بھئی اب موٹر سائیکل ہے، پیچھے سے 4 ویلر آ رہی ہے، کار آ رہی ہے، اس کی رفتار اور تیز رہتی ہے، اس کے پہیے بڑے رہتے، وہ اگر سائیڈ مانگ رہا ہے تو ہمارے بہت سے مستی خور جو رہتے ہیں نا، ارے اس کو دیں گے ذرا ستائیں گے، دیکھیں کیا کرتے۔ اگر مار دیا نا دھکا، گلی تو بھی مل جاتی، انہیں موٹر سائیکل کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اڑ جاتا، دھکا بھی لگ گیا تو بڑی گاڑی کا، مگر نہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ دوسروں کی جان کی پرواہ۔ اور یہی تو ہو رہا ہے نا، ہم غافل ہی اتنے ہو چکے ہیں، ہم کو آخرت کی فکر نہیں رہی، تو پھر یہ کیا فکریں کریں گے۔ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال نہ کریں، یہ تو ہماری شان ہے۔ ہاں کیا اسٹائل رہتا جی، ارے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ارے کہاں، ارے وہاں پہ موبائل پہ بات کرتے جا رہا تھا، وہ پیچھے سے ٹھوک دیا، بولا اچھا دعا کرو۔ کیا دعا کرنا بھائی، کہ اللہ تیرے ماں باپ کو اور دولت دے اور تیرے کو اور مستی کے واسطے زندگی دے، کیا دعا کیا کرنا آپ، اسٹائل ہو گیا وہ یوں کر کے ایسا۔ 2-4 سال بعد میں پھر وہ کتے کا پٹا گلے میں، کیا ہوا، گیپ آ گیا، بولے کیسے آیا، ڈاکٹر نے بولا، بولے تم موبائل ایسا رکھتے ہو، تو میرے کو عادت ہی ہو گئی تھی، بولے اچھی بات، لے ڈال پٹا میونسپلٹی کا۔ کیا حالت ہے۔ اگر وہ قوم جو اپنے بھلے کی بات نہ سمجھ سکتی نہ سننا چاہتی، وہ انسانیت کا بھلا کرے گی، جبکہ ہم کو پیدا کیا گیا تھا انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ آج ہم خود اپنے بھلے کو نہیں سوچنے کو تیار۔
کتنا برا وقت آ چکا ہے، کیسی غفلت ہماری آخری انتہا کو پہنچ رہی بھائی، کوئی چیز کی پرواہ نہیں۔ نئی نسل تو نہ باپ کی ماننے کو سننے کو تیار ہے، ماں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہے صورتحال۔ دوسروں کی گاڑی بغیر اجازت نہ لیں، یہ ڈرائیونگ کے آداب ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ہم سفر سے ایسی گفتگو نہ کریں جس سے توجہ ہٹ جائے، جو عام طور پر حادثے یعنی ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے پہلے ہماری بسوں میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ ہماری جو مہاراشٹر کی بسیں تھیں نا، اس میں سامنے کا حصہ پورا پیک رہتا تھا کیبن کا، ڈرائیور کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، قانوناً جرم تھا وہ، اور وہ یہ اسی لیے تھا وہ کہ ڈرائیور کے پاس بیٹھیں گے، ڈرائیور سے بات کریں گے، ڈرائیور ہم سے بات کریں گا، نظر چوک گئی تو مشین ہے وہ، مشین ہے وہ، ذرا سی نظر کی غلطی جو ہے وہ بڑے حادثے کا سبب بن جاتی۔ اور آج کل تو یہ ڈرائیور بھی بعض تو ایسے اسٹائل میں ایسا بیٹھتا اسٹرنگ کے اوپر جیسا انہیں راشٹرپتی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، چشمہ وشمہ ان ان کر کے ڈرائیور صاحب آ کے بیٹھے اور پھر چلاتے ہوئے گلاس میں دے گی۔ یہ ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے بلکہ دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، یعنی گناہ پر گناہ۔ ڈرائیونگ کے دوران گانے اور میوزک وغیرہ کی کیسٹیں جو کہ اسلام میں حرام ہیں نہ سنیں، ان سے مہلک حادثات کا قوی اندیشہ ہے، کیونکہ یہ جو گانوں کی کیسٹ ہوتی ہیں خاص طور سے اسٹیریو ہوتا ہے گاڑیوں میں، اب ان کی آواز اندر ایسی گونجتی کہ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی میں نیچے کچھ ٹوٹ پھوٹ کے گرا تو اس کی آواز نہیں آتی، آدمی اپنے سننے میں مست رہتا، جبکہ گاڑی کی انجن کی آواز جو رہتی وہ اتنی زیادہ کرخت اور تیز نہیں رہتی کہ اس میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئے تو آواز نہ آئے۔ اس واسطے دیکھو، جب اونگ یا نیند کا غلبہ ہو تو گاڑی نہ چلائیں، مگر کمائی کے چکر میں چلے نیند میں۔ کئی لوگوں نے اپنے تجربے بیان کیے کہ ارے بولے بھائی ہم رات میں اس کے ٹرک میں آئے، ارے سو گیا بولے بندہ سو گیا بولے، گاڑی ادھر جاتے دیکھی تو ارے گاڑی تھوڑا اونگ آ گئی تھی، وہ تھوڑی آ گئی تھی کو اونگ، ان کو پوری آ جاتی تھی نا جو تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایسے غافل اور بھیس انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، سفر کرنا بھی نہیں۔ ہمارے ابا حضور تو ہمیشہ بولتے تھے کہ بیٹا اگر رات میں بس چھوٹ گئی اور کوئی صحیح آنے کا ذریعہ نہیں ہے، رات بھر بس اسٹینڈ پہ گزارنا، مگر ٹرک میں مت آنا، بیٹھ کے ٹرک میں مت آنا ٹرک والوں کے ساتھ۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، یہ آداب ہیں دیکھو سفر کرنے کے اور سواری کے۔ گاڑی چلاتے ہوئے کھانا پینا یا ادھر ادھر متوجہ ہونا نقصان دہ ہے۔ اگر گاڑی خریدیں تو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ یہ کون دعا مانگتا ہے گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے؟ لکھ دیتے بس، وہ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، ماں کی دعا، کیا ماشاء اللہ، بس وہ بھی نہیں لکھتے بہت سے، بہتوں کے تو اس میں پھر وہ رہتا کنگ خان یا پھر بیٹا بیٹی کے نام رہتے، آرین زویان، عجیب عجیب نام رکھے، کچھ بھی وہ لکھ دیتے، اس کی ضرورت نہیں، یہ رکھو اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، کہ اللہ میں تجھ سے اس سواری کی خیر مانگتا ہوں اور وہ خیر مانگتا ہوں
جس پر یہ بنی ہے، یعنی جس چیز کے لیے تخلیق ہوئی ہے، جس سفر اور جس سواری کے لیے تخلیق ہوئی ہے، اس کی میں خیر مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس لیے بنی ہے اس کے شر سے۔ بس اردو میں بھی بول سکتا آدمی، نہیں عربی کی دعا یاد ہے نہیں آتی تو اردو میں بول سکتا ہے کہ اللہ میں نے یہ سواری خریدی ہے، میں اس کی تیرے سے خیر اور برکت چاہتا ہوں، اور اس کا جو بھی شر وغیرہ ہے، حادثے کا جو بھی ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بس، کیونکہ نبی نے بولے نا، آدمی کے لیے 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی، گھر میں، عورت میں، سواری میں۔ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی آدمی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتی، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے بتائے تھے ناگپور کا قصہ، ہیرو ہونڈا کا نیا وہ کھلا تھا شو روم، تقریباً 80 کے بعد کی کچھ بات ہے، 90 اور 80 کے بیچ کی، نیا شو روم کھلا، اور ناگپور کے کسی قریب کے گاؤں تحصیل کا کوئی آدمی غیر مسلم نئی گاڑی لے کے نکلا، ناگپور شہر سے باہر نکلا کہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا، گاڑی کو کچھ نہیں ہوا، وہ پورا مر گیا، گاڑی بالکل سیف۔ اب وہ غیر مسلم تو پہلے شکی وہمی رہتے، اس کے بیٹوں نے یا رشتہ داروں نے گاڑی کسی اور کو بیچ دی، انہیں 2 دن چلایا، اس کے ساتھ بھی ویسی ہو گیا، گاڑی جیسی کی ویسی، گاڑی کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ حادثے کا شکار ہو جا رہے چلانے والے۔ ایسے 2 یا 3 واقعے ہوئے، آخر کو گاڑی شو روم میں واپس آ گئی، اور بتانے والے بتاتے تھے کہ وہ اس زمانے میں 60 یا 65 ہزار کی کچھ تھی، تو شو روم والے نے اس کے اوپر پرائز لگا دیا، بھائی 12,000 میں جو بھی لے جاتا ہوں گا لے کے چلے جاؤ۔ ہاں، وہ کوئی لے رہا نہیں، بولے یہ 3 کو مار ڈالی، بولے گاڑی نے۔ میاں بھائی، پھر میاں بھائی ہے، بولے آئے لے لیے 12,000 میں، دن چلے، ان کا بال بھی بیکار نہیں ہو رہا۔ یہ رہتا ہے ایسا، اگر کسی چیز سے ہونے لگے تو انسان کو ایسی چیز کو بدل دینا چاہیے، وہم میں نہیں رہنا۔ اب نفع نقصان حادثہ، یہ تو تقدیر کی بھی باتیں ہیں، کبھی ہو جائے چھوٹا موٹا نقصان، حادثہ بڑا ہو جائے، وہ الگ چیز ہے، اور ایسا ہوتا۔ اور ہم نے ٹرک کا تو ایک دیکھے، لیکن ہم نے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، ہمارے رشتے کے ماموں ہوتے، ان کی پوری زندگی ایک ٹرک پہ گزر گئی، اور اس ٹرک پہ اتنی اللہ نے ان کو برکت دیا، مکان خود کا بنا لیے، جگہ لے لیے، بچیوں کی شادیاں کر دیے، بچوں کی کر دیے، اور مست چلتا رہا۔ وہ دیکھ کے دوسرے ایک رشتہ دار نے بولا کہ ارے میں بھی ایسی ایک ٹرک لے لیتا ہوں، بولے بہت کمائی دکھ رہی، بولے اس نے لے لیا، نئی گاڑی اٹھایا بالکل، 1-2 دن چلی گاڑی، آ کے کھڑی ہوئی، کھڑے کھڑے پیچھے کے دونوں ٹائر چلے گئے، کھڑے کھڑے، گاڑی کھڑی، نئے بدل دیا۔ 2-4-8 دن نہیں ہوئے کہ پھر ویسی ہوا، اور بولے یہ کیا، یہ تو میرے کو کنگال کر دیں گی گاڑی، ایسا ہوتا۔ آدمی نے سمجھ جانا کہ بھائی اللہ اس راستے سے مجھ کو رزق نہیں دینا چاہتا، اس لیے مجھ کو اس نقصان میں خام کا اپنے کو ڈالنا نہیں ہے، لالچ میں آ کر۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ ضمن میں بات آ گئی تو میں نے کچھ باتیں رکھ دی آپ لوگوں کے سامنے۔ سواری میں اگر جگہ خالی ہو اور کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کو بھی بٹھا لیں، مگر دیکھ بھال کر، کیونکہ آج کل لفٹ دینا بھی کبھی کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سواری اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد توشہ ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی باتوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا حق اس کی ضرورت سے زائد چیزوں پر نہیں ہے۔ سواریاں، اسکوٹر، کار، بس، ٹرین، ہوائی جہاز، شپ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کریں، انہیں گناہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ گاڑی چلانے کے دوران کسی وجہ سے اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو معاملے کو بآسانی نمٹانے کی کوشش کریں، غصہ کرنا اور لڑائی کرنا شیطانی عمل ہے۔ یہ تھے ڈرائیونگ کے آداب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عظیم دین کی ان باتوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔